الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ماشاءاللہ سارے عشق والے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت عزیز احترام، آج کی ہماری یہ انتہائی پاکیزہ روحانی وجدانی بابرکت محفل پاک خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت محفل پاک میں آپ کی حاضری کو اور آپ کے صدقے میری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آمین. آج کی اس محفل پاک کا اہتمام اور انتظام حضرت علامہ مولانا قاری عبد المجید صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، حضرت علامہ مولانا قاری عمر حیات صاحب اور ہمارے بزرگ صوفی نصیر احمد صاحب اور آپ تمام احباب نے انتہائی عقیدت اور محبت سے کیا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ شان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کا یہ وہ عظیم باب ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جو تاریخ ہے، اگر دو انسانوں کے درمیان ان کو دیکھا جائے تو کبھی ان کی سوچ نہیں ملتی، کبھی ان کی بات نہیں ملتی، کبھی ان کا راستہ نہیں ملتا، اور کبھی ان کی فکر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، جب بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو در مصطفیٰ پر ان کو پایا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہے، کیونکہ اصل بیان تو ہمارے بھائی برادر اصغر حضرت علامہ مولانا قاری فرید صاحب کا ہے، قاری محمد رمضان فرید صاحب کا۔ تو مختصر سماعت فرما لیجئے کہ ایک حدیث پاک ہے جس کو فن کی اصطلاح میں حدیث ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلاث کا معنی ہوتا ہے تین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے پہلی چیز کا بھی ذکر کیا، دوسری چیز کا بھی، تیسری چیز کا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ کیونکہ حدیث طویل ہے، میں نے صرف اس میں سے ایک بات بیان کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اب یہ صحابہ کا ایک سلسلہ تھا، فلاں صحابی بھی بول اٹھے، فلاں بھی بول اٹھے، فلاں بھی بول اٹھے۔ تو اس کو جو ہے وہ فن کی اصطلاح میں حدیث ثلاثی بولا جاتا ہے، کیونکہ موضوع ہمارا حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے جو تین چیزیں پسند ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، النظر الی وجہک، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور ہر وقت صدیق مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میری پسند کیا ہے؟ آنکھیں میری ہو، نگاہ میری ہو۔ ہم چاہتے ہیں، میں اور آپ، کہ میری اولاد میری نگاہوں میں رہے۔ کوئی کسی کو مال پسند ہے، کسی کو دولت پسند ہے، کسی کو عزت پسند ہے، کسی کو آبرو پسند ہے، مگر قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق پر، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بس ایک ہی خواہش ہے
کہ میں ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں. یا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا، چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ ڈالنا کتنا بابرکت کام ہے. میں نے اپنے رب کی طرف عرض کی، مالک و مولا، تو نے انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، ارض، شمس، زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اے مالک و مولا، آخر تو کرتا کیا ہے؟ پروردگار تیرا کام کیا ہے؟ تو رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، میں کچھ اور نہیں کرتا. رب عرش سے جب بھی دیکھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. ہاں، میں رب کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کرتا. نہ رب نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج، کوئی کام نہیں کرتا. فرمایا میں جب بھی دیکھتا ہوں کس کو دیکھتا ہوں؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، یا ابا بکر، آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے، پسند میری بھی یہی ہے کہ ابو بکر کی نگاہ اٹھے چہرہ مصطفیٰ پر پڑے، ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں لذت دیدار. کیا کہتے ہیں؟ لذت دیدار. اور اس کو عام بندہ نہیں جانتا، اس کو وہی جانتا ہے کہ جس کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ ہو. محبت جو ہوتی ہے نا، یہ مٹی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی، جانور کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، زمین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی، کسی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جانتا وہی ہے جس کو عشق ہوتا ہے. لذت دیدار کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات اپنے رب کے حضور میں سجدے میں جھکی، رات اپنے رب کے حضور میں سجدے میں جھکی. اب پتہ نہیں یہ سجدہ کیسا عجیب تھا، ہمیں کبھی یہ لذت ملی نہیں. ہم 2 منٹ سجدہ کریں تھک جاتے ہیں، 2 منٹ سجدہ کریں ہماری بس ہو جاتی ہے. امام مسجد تھوڑا سا لمبا سجدہ کر دے ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں. خود توفیق نہیں ہوتی کہ سجدہ کریں، مگر قربان جائیں جناب سیدہ فاطمہ پر کہ جناب سر سجدے میں رکھا اور رات گزر گئی. پتہ نہیں کیا عجیب لذت دیدار تھی. ہاں جی، سجدے میں رب نظر آ گیا. جس کو سجدہ کر رہی تھی نا، وہ جلوہ نظر آ گیا. اور مجھے نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، میری نماز کے اندر وہ ذوق ہی نہیں ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجوسی کہنے لگا، آپ اس کے پاس گئے، دعوت تبلیغ دی. کہنے لگا مولا علی سے، رب رب کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، مجھے بھی کہتے ہو رب کو سجدہ کروں، کائنات کو بھی کہتے ہو، کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے، چلیا تو کدی دی گل کرنا ہے، چلیا تو کدی دی گل کرنا ہے. علی ایک سجدے کے بعد اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو نہیں دیکھ لیتا. فرمایا ہر سجدے میں ہمیں رب نظر آتا ہے، تو کبھی کی بات کرتا ہے؟ ہم ہر سجدے میں رب کو دیکھتے ہیں. یہ ہے لذت دیدار. حضرت سیدہ فاطمہ کو یہ لذت دیدار مل گئی. اور لذت دیدار کیا ہے؟ جب صبح مؤذن نے اذان فجر کہی نا، تو آپ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگی، دھاڑے مار کے رونے لگی اور پوری آواز کے ساتھ رونے لگی. عرض کی کہ کیا ہوا؟ تو آپ فرمانے لگی، مالک و مولا، یا رات اتنی چھوٹی نہ بناتا، یا میرے سینے میں ایسا عشق نہ پیدا کرتا. اتنی چھوٹی رات بنا دی ہے، اتنی مختصر رات بنا دی ہے. فرمایا کہ اے مالک و مولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مالک و مولا، یا رات اتنی چھوٹی نہ بناتا، یا لذت دیدار نہ عطا کرتا. یہ لذت دیدار جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے
اور کوہ طور پہ جا کے رب کو نہیں دیکھا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. رب کو نہیں دیکھا, صرف رب نے ایک جلوہ پہاڑ کے اوپر ڈالا, ایک جلوہ پہاڑ کے اوپر ڈالا. اور بڑا عجیب منظر ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے, پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے. اس جلوے کے اوپر نگاہ ڈالی نا تو ہوش بھول گئے. پاؤں کے اندر جوتی تھی, ہم مسجد میں آتے ہیں جوتی اتار کے آتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام دوڑے, جیسے رب کا جلوہ نظر آیا نا تو دوڑے, ہر چیز بھول گئے. اللہ کے جلوے کا عالم یہ تھا, ہر چیز بھول گئے. دوڑ کے جب اوپر چڑھنے لگے تو پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ رک جا, موسیٰ رک جا. آپ کھڑے ہو گئے, اے پروردگار کیا خطا ہو گئی ہے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہا کتنی برکت والی جگہ ہے. فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. بڑا موسیٰ رک جا. کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, پروردگار کیا خطا ہو گئی ہے؟ فرمایا خطا نہیں ہوئی, دیکھ نہیں رہا یہ برکت والی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے. فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ, اپنے جوتے اتار. نال کہتے ہیں جوتوں کو. فرمایا جوتے اتار اور پھر اس پہاڑ کے اوپر چڑھ. آپ نے جوتے اتار دیے, پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اب میں در موسیٰ سے نکل کے در مصطفیٰ پہ جاتا ہوں, در مصطفیٰ پہ حاضری دیتا ہوں. جب شب معراج آئی نا تو میرے اور آپ کے کریم آقا اللہ کے عرش کی طرف آگے بڑھے. جیسے ہی عرش قریب آیا نا حضور رک گئے. موسیٰ سے فرمایا تھا رک جا, حضور رک گئے. جانتے تھے نا کہ جناب موسیٰ کو رب نے روک دیا تھا, رک گئے. ہاں جی, رک کے یوں کر کے نیچے جھکے, اپنے نالین اپنے جوتے اتارنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب رک جا, سبحان اللہ, رک جا, جوتے کیوں اتار رہے ہو؟ اللہ اکبر. عرض کی مالک و مولا, تو نے موسیٰ سے بھی تو کہا تھا کہ یہ مقدس ہے, وہ تو ایک پہاڑ ہے, یہ عرش ہے جس کے اوپر میں آ رہا ہوں, اپنے جوتے اتار رہا ہوں. فرمایا میرے حبیب جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جوتے پہن کے آ, تیرے جوتوں کی جو خاک ہے یہ میرا عرش چومے گا, میرے عرش کی شان بڑھے گی. سبحان اللہ, تیرے جوتوں کے ذرے میرا عرش چومے گا, میرے عرش کی شان بڑھے گی. اور یار مصطفیٰ کے جوتوں کے ذروں کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا عالم کیا ہوگا, مصطفیٰ کے غلام کا عالم کیا ہوگا, جس نے دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. تم کیا سمجھو کہ یہ نالین, کسی نے کہا تھا نا اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین مصطفیٰ, اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین مصطفیٰ تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. بادشاہ ایسے نہیں بنتے, مصطفیٰ کی قدم سر پہ رکھنے کو مل جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو یہ لذت دیدار کیا ہے؟ جناب موسیٰ واپس آئے, آنکھوں کے اندر بڑا نور رہتا تھا. کہا جاتا اتنا نور تھا کہ یوں کر کے نا رومال یوں کر کے آپ یوں کر کے رکھا کرتے تھے, اس طرح کر کے کپڑا رکھا کرتے تھے تاکہ براہ راست کسی کی نظر جو ہے نا آپ کی آنکھوں میں نہ پڑے, اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی نا اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی تھی. اتنا تیز نور تھا. کبھی بجلی چمکتی ہے نا, اس کو آپ دیکھیں نا تو آنکھوں کو چندھا دیتی ہے, اور روشنی حد سے بڑھ جائے تو آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. وہ رب کا نور تھا, یوں کر کے رکھتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ ایک دن عرض کرنے لگی حضور آپ یوں کر کے آنکھیں چھپا کے رکھتے ہیں, کبھی یہ لذت مجھے بھی عطا فرما دیں, یہ لذت دیدار. آپ نے فرمایا صفورہ جانتی ہو کیا نتیجہ ہوگا؟ حضور جانتی ہوں. فرمایا تیری آنکھوں کا نور چلا جائے گا, تجھے نظر کچھ نہیں آئے گا. عرض کرنے لگی حضور کوئی بات نہیں, رب کی لذت دیدار تو مل جائے گی, جلوہ یار تو مل جائے گا نا, آنکھوں کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر دیکھ. یوں کر کے آپ نے جو ہے نا یوں کر کے کپڑا اتارا
اور حضرت صفورہ نے یوں کر کے دیکھا تو ایک آنکھ کے اوپر یوں کر کے اپنا ہاتھ رکھ لیا، اور جیسے ہی اس نگاہ میں وہ روشنی پڑی نا تو آنکھ کا نور ختم ہو گیا، آنکھ کا نور چلا گیا۔ اب شوق ایسا بڑا، عرض کرتی ہے حضور، آپ نے یوں کر کے فوراً جو ہے وہ رومال رکھ لیا، عرض کرتی ہے حضور آپ کو واسطہ ہے رب کا، خدا کا واسطہ ہے، ایک مرتبہ پھر مجھے لذت دیدار عطا کیجیے، ایک مرتبہ پھر عطا فرمائیں۔ فرمایا تیری دوسری آنکھ کا نور بھی چلا جائے گا۔ عرض کرتی ہے کوئی بات نہیں ہے، آنکھ کا نور چلا جائے گا، لذت دیدار تو مل جائے گی۔ آپ نے یوں کر کے کپڑا جو اٹھایا اور دیکھا، دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ فرمایا صفورہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے اے موسیٰ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے 1000 آنکھیں عطا کرے، ہر بار دیکھوں، ہر بار میری آنکھ کا نور چلا جائے اور پھر میں رب کے جلوے کا نظارہ کرتی رہوں۔ اس کو کہتے ہیں لذت دیدار، اور یہ لذت دیدار ملی کربلا میں جناب حسین کو۔ کس کو ملی؟ ہاں، کربلا میں جناب حسین کو۔ کس کو ملی؟ جناب حسین کو۔ اور کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی گردن کٹے؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ مگر حسین کو دیکھ، کربلا کے میدان میں حسین کھڑا ہوا ہے، اور محمد بھی شہید ہو گئے، حسین لڑکھڑایا نہیں۔ آج بیٹے کی چارپائی کو باپ گندہ دیتا ہے نا تو خدا کی قسم اس سے 2 قدم چلا نہیں جاتا، حسین کھڑا ہے۔ یہ لذت دیدار ہے جس نے حسین کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، حضرت محمد شہید ہو گئے، حسین کھڑے ہیں۔ علی اصغر شہید ہو گئے، حسین کھڑے ہیں۔ علی اکبر شہید ہو گئے، حسین کھڑے ہیں۔ گھر کا گھر، کنبہ کا کنبہ، ہر چیز راہ خدا میں جو ہے وہ چلی گئی، حسین کھڑے ہیں۔ میں نے کہا حسین کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، یہ وہ لذت دیدار ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرا علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر۔ فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے رب کا لذت دیدار کر رہا ہوں، یہ نظارہ کر رہا ہوں۔ لذت دیدار ہے جو مجھے کھڑا کیے ہوئے ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں النظر الی وجہک یا رسول اللہ، ہر وقت میں آپ کو دیکھتا رہوں، ہر وقت میں آپ کو دیکھتا رہوں، میری نگاہوں میں آپ رہیں۔ اور پھر دیکھنا کیسا تھا، حضور غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے حضور، اور جب غار میں گئے نا تو 3 دن تک رہے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر رکھتے اور سو جاتے تھے۔ کبھی رحل میں قرآن کو دیکھا ہے؟ رحل کے اندر قرآن پڑا ہوتا ہے اور ہم یوں کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس یہی منظر تھا۔ یوں کر کے حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے تھے، یوں کر کے قریب ہو کے، اور حضور آرام فرماتے تھے، ابوبکر دیدار فرماتے تھے، دیکھتے ہی رہتے تھے، دیکھتے ہی رہتے تھے۔ لذت دیدار ایسی ملی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے سوال کرتے یا رسول اللہ، یہ آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے، کسی کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، حضور کہہ دیتے عائشہ مجھے کیا پتا ہے، رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا عائشہ ہے، اور یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جس کو یہ بھی پتا ہو آسمان پر ستارے کتنے ہیں، اور جس کو یہ بھی خبر ہو کہ کس کی نیکیاں میری امت میں سے ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کس کی ہیں؟ فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا سر نیچے جھک گیا، رونے لگی، حضور پھر میرا باپ کدھر گیا؟ ابوبکر صدیق
میرا باپ کدھر گیا؟ ساری زندگی آپ کی خاطر مار کھاتے رہے، مال دیتے رہے، عزت جان آبرو ہر چیز قربان کی، میرا باپ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، تیرے باپ کی ایک نیکی جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیوں سے افضل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ نیکی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ مصطفیٰ کو قریب سے دیکھنا، لذت دیدار پانا۔ آج ہم جاتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ گنبد خضرا پہ جانا مشکل ہے، میں کہتا ہوں یار جانا مشکل نہیں ہے، چلا جاتا ہے بندہ، ٹکٹ ملی، ویزا لگا، پاسپورٹ لگا، چلا جاتا ہے۔ وہاں سے آنا مشکل ہے، جانا کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں سے آنا مشکل ہے۔ جب وہاں سے آنے لگتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے سینے میں دل ہی کوئی نہیں ہے، جسم میں جان ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی وجود بے جان ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے، گنبد خضرا کو چھوڑ کے آنا مشکل ہے۔ اور یار تجھے گنبد خضرا کا چھوڑنا مشکل ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی شان تو دیکھ، تو گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وہ جو دیدار کی نیکی ہے نا، دیدار کی نیکی وہ حضرت عمر فاروق کی زندگی کی نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہے، افضل ہے اور سب سے بڑی ہے۔ حضرات ذی احترام، بس یہ لذت دیدار اللہ جس کو عطا فرما دے، لذت دیدار جس کو نصیب ہو جائے، کسی کو خواب میں مل جائے، کسی کو ظاہر میں مل جائے، لذت دیدار مل جائے تو اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔